وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ اس غل کا لفظ جو سورہ حشر میں آیا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اعتبار سے، تو یہ اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والا مفہوم ہے کہ دل میں کدورت رکھے، یہ نبی کے لیے جو ہے جائز نہیں، شایان شان نہیں ہے۔ عام آدمی کا ہو جاتا ہے، کسی شخص سے آپ کو صدمہ پہنچا ہو، آپ نے کہا اچھا بھائی میں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ کہ دل پوری طرح صاف نہ ہو، یہ عام آدمیوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ما کان للنبی نہ یغل، نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے، نبی کی شخصیت جو ہے بہت بلند و بالا ہوتی ہے، لہذا اس کے بارے میں ایسے کسی گمان کو اپنے ذہن کے قریب بھی مت پھٹکنے دو۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، پیروی کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، وہ شخص اس شخص کے مانند ہو جائے گا کہ جو لے کر لوٹا ہے اللہ کے غضب کو، جس نے کمایا ہے اللہ کا غصہ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دو کردار اب نکھر کر آ گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں۔ جو آزمائش تھی، وہ تمہیز کا لفظ جو میں بار بار واضح کر چکا ہوں، اللہ نے چھانٹی کر دی، پہلے چھانٹی کر دی کہ یہ منافق اور یہ مسلمان، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی وہ کہ جن کے ایمان کامل تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے ایمانوں میں ابھی کچھ تھوڑی بہت جو ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں کوئی دنیا کی زندگی یا مال، اس کی کوئی طلب یا دنیاوی فتح حاصل کرنے کا یہ کوئی اگر اس کے اندر شائبہ موجود ہے، تو یہ چھانٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب بالکل واضح ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، ہر شے ایک ایک ماشا رتی تولا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب جو آیت آئی ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو مضمون کے اعتبار سے 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے۔ اس اعتبار سے ذرا مناسبت بھی ہے کہ سورہ بقرہ دوہری ہے تعداد آیات کے اعتبار سے اس سورہ آل عمران سے، یہ آپس میں بہنیں بھی ہیں، اسے ہم جوڑا بھی کہتے ہیں، نسبت زوجیت بھی ہے ان دونوں میں، پھر یہ کہ بہنیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حدیث میں اخوات کا لفظ آیا ہے، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ کہ وہ چونکہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو گویا کہ وہاں یہ مضمون 2 دفعہ آیا، یہاں 1 دفعہ آیا، لیکن یہاں کے الفاظ جو ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت گمبھیر الفاظ ہیں، بہت پرشان اور پرشوکت الفاظ ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے۔ یعنی یہ رسول کون ہے؟ بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ یہ رسول کون ہے؟ قرشی ہے، ہاشمی ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، جس میں سے یہ لوگ بھی ہیں۔ اس اعتبار عرب ہے، جو کہ یہ عرب ہے، گویا کہ ہر طرح سے انہی میں سے، کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، جس کے سابقہ زندگی کا کوئی ہمیں علم نہ ہو، جس کے سابقہ کردار سے ہم واقف نہ ہو، تم ہی میں سے، تمہارے ہی مابین پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کا بچپن، لڑکپن، اور اس کی پھر نوجوانی، جوانی، اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی 40 برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ 54-55 برس ہو گئے، تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، تو اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا ہے، جو تم ہی میں سے، من انفسہم، منہم نہیں ہے، منہم کا لفظ آتا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ منہم بھی کافی ہے، لیکن یہاں زور دینے کے لیے من انفسہم، خاص ان کے اپنے اندر سے اٹھایا ہے اللہ نے اپنے رسول کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ 4 الفاظ جو ہیں، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، نہایت اہم ہیں، اس لیے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد انقلابی درکار ہے، جس میں تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا، جس میں جانیں دینی پڑیں گی، جس میں یقیناً مقابلہ ہوگا۔ اس کے لیے سرفروش چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو سروں سے کفن باندھ لیں۔ اس کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ لوگ کیسے تیار کیا جائے انہیں؟ وہ آسمان سے نہیں ٹپکیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کہیں زمین سے پھاڑ کر نہیں نکال دے گا، جیسے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، اور وہ گواہی دے گا۔ اس طرح سے تو نہیں آئیں گے۔ وہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ کیسے پیدا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے پاس تو کوئی امت نہیں تھی، آپ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو امیین میں پیدا ہوئے جو نہ نبیوں سے واقف، نہ رسولوں سے واقف، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت۔ توحید کا نام وہ لیتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں اور ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن یہ کہ وہ بت پرستی بدترین شکل کے اندر ان کے ہاں موجود تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے خود اس میں سے ایک جماعت پیدا کی، اپنے آوان و انصار خود پیدا کیے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں، ایک ایک تنکا، بعد میں آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ کتنی مشقت اس کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ تنکا تو وہ لا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے حضور نے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی جمع کیے، جس میں اتنی مشقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا ہے، اللہ اے ہمارے نبی، اے رسول، اتنی مشقت نہ جھیلیے، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مشقت میں مبتلا کریں، اپنے آپ کو کر لیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے حق ادا کر لیا، بات واضح کر دیا، دفع کیجئے، ان کو جانے دیجئے، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں گرے، آپ اس میں فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس درجے یوں سمجھیے کہ دل سوزی کے ساتھ، دل گیری کے ساتھ، اور صبح شام اور رات کو کھڑے ہو کر پھر ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرنی اللہ کی جناب میں کہ اللہ فلاں کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ اس مشقت کے باوجود بمشکل 125 آدمی جو ہے 10 برس کی محنت، تو اس اعتبار سے، لیکن وہ محنت کس طور سے ہوئی ہے؟ وہ ہے یہ 4 الفاظ جو بہت اہم ہیں، اور یہ 4 دفعہ قرآن میں آئے۔ 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا۔ یہ تو 15واں رکوع تھا، پھر یہ 18ویں رکوع کے اندر آ گئی بات، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ قریش، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، لہذا ان کو اس گمراہیوں میں سے نکالنا کوئی آسان کام تھا، جان جوکھوں کا کام تھا، یہ لانا ہے جوئے شیر کا، اس میں سے یہ اللہ کے رسول نے محنت کی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ یہ سورہ جمعہ میں آیت آئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، بین ہی یہی الفاظ آئے ہیں، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تقریباً پوری آیت جو ہے جو کی تو ریپیٹ ہوئی۔ اس میں صرف اس وقت میں اس میں تو چونکہ میرا مکمل مضمون جو ہے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے انقلابی جد و جہد، ایک ہے اس انقلابی جد و جہد کے لیے افراد کار، مین پاور فراہم کرنا۔ وہ 313 جو تھے میدان بدر میں، وہ کہاں سے آئے تھے، کس طور سے آئے تھے، کس محنت کے نتیجے میں آئے تھے، کیسے ان کی تربیت ہوئی تھی، یہ ہے اصل شے۔ جیسے کہ اکبر الآبادی نے کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ وہ غار حرا جو ہے وہ بدر سے 15 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے، تفکر و اعتبار کرتے تھے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو، وہ بھی ایک مرحلہ تھا، وہ بھی اسی کام کی تیاری تھی۔ اور پھر 13 برس تک مکے میں جو تیاری ہوتی رہی ہے وہ ان 4 الفاظ کے حوالے سے ہے۔ اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا۔ قرآن ایک مقناطیس کے مانند ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہائی اسکول میں داخل ہوئے 5ویں جماعت میں سائنس کا مضمون ہم نے لیا تو پہلا تجربہ جو تھا پریکٹیکل، وہ کیا کرایا گیا کہ ایک مکسچر ہے لوہ چون، آئرن فائلنگز، یعنی لوہے کے ذرات، جیسے کہیں یہ خراج کی مشین ہوتی ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ نیچے لوہے کے وہ جو ہے وہ ذرات جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں، ان کو وہاں سے لے لیجئے، اور لکڑی کا برادہ، ترکھان کے ہاں جہاں آرا چل رہا ہو وہاں پہ وہ برادہ جو بن رہا ہے وہ لے لیجئے، اس برادے کو اور اس لوہ چون کو آپس میں ملا دیں، اب علیحدہ کریں، اس کو کیسے کریں گے؟ اب ایک ایک برادے کا حصہ اٹھائیں، ایک ایک جو ہے وہ لوہے کا جو ہے وہ ذرہ اٹھائیں تو قیامت ہو جائے گی، کیسے کریں گے؟
تو بتایا گیا ایسا کرو